بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سعودی عرب سے ایک بھائی ہیں ذکاء اللہ صاحب، جو ہمیشہ پروگرام سنتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں 2 سوال ارسال کیا ہے۔ پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے مجبوری کے تحت گھر میں فرض نمازیں پڑھیں تو کیا وہ زور سے قرأت کرے گا یا آہستہ سے قرأت کرے گا؟ سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ مردوں کے لیے فرض ہے کہ وہ فرض نمازیں مسجد میں جا کر ادا کریں، لیکن جیسا کہ سوال میں بھائی نے ذکر کیا ہے کہ عذر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی فرض نماز اکیلے گھر میں پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی گھر پر تنہا نماز پڑھتی ہیں، فرض نماز، تو چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، اگر گھر پر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جن نمازوں میں قرأت زور سے ہوتی ہے، جیسے مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں، ان میں قرأت زور سے ہوتی ہے، تو اگرچہ ہم گھر پر پڑھ رہے ہوں اور اکیلے پڑھ رہے ہوں، ان نمازوں میں قرأت ہم زور سے ہی کریں گے، اور یہ سنت ہے۔ اور جن نمازوں میں قرأت آہستہ ہوتی ہے، جیسے عصر اور ظہر کی نماز ہے، تو ان نمازوں کو اگر ہم اکیلے بھی پڑھ رہے ہوں گھر پر تو ان میں قرأت آہستہ ہوگی، اور یہ سنت ہے، اس کو برتنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز ادا کرو جیسے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جہری قرأت نہیں کرتا ہے تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایک سنت چھوٹ جائے گی، اور سنت کو بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا دوسرا سوال ہے، ذکاء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ زید سعودی عرب میں رہتا ہے، کمایا، زمین خریدی، اور اپنی زمین اہلیہ کے نام خریدی، اتفاق سے اہلیہ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اب زید کیا پوری زمین اپنے تصرف میں لا سکتا ہے، یا بیوی کے جو ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، وہ بھی اس زمین میں حصے دار ہوں گے، حالانکہ ان کے ماں باپ پہ دعوے دار نہیں ہیں؟ شرعی مسئلہ کیا ہے، وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، بر صغیر میں عرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بیوی کے نام سے زمین خریدتے ہیں، اور خریدتے وقت یا بعد میں بھی ان کا مقصود بیوی کو مالک بنانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی دلداری ہو۔ ایسی صورت میں اگر بیوی وفات پا جاتی ہے تو چونکہ انہوں نے بیوی کو مالک نہیں بنایا تھا، اور زید کی بھی یہی شکل ہوگی کہ بیوی کو انہوں نے مالک نہیں بنایا تھا، دلداری کے لیے بیوی کے نام سے زمین خریدی تھی، لہذا اس زمین کے حقدار بیوی کی وفات کے بعد وہ خود ہوں گے۔ اس زمین پر بیوی کے میکے والوں کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ دعویٰ کر بھی نہیں رہے، جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے ہبہ کی نیت سے زمین اپنی بیوی کے نام کر دی، جیسا کہ بہت سارے لوگ اپنی بیوی کو گفٹ دیتے ہیں، تو اگر کسی نے گفٹ کے طور پر زمین دے دی تھی تو بیوی کی وفات کے بعد وہ زمین چونکہ بیوی کی ہو گئی تھی، یا وہ سامان بیوی کا ہو گیا تھا، تو اب جیسے شوہر اس کے وارث ہوں گے، ویسے ہی بیوی کے رشتہ دار بھی اس کے وارث ہوں گے۔ لیکن صورت مسئلہ میں عرف کے حساب سے بات وہی ہے کہ زید نے چونکہ وہ زمین بیوی کے نام خریدی تھی، بس نام کے طور پر، ورنہ پیسے شوہر کے ہی لگے تھے، لہذا اس زمین کے مالک شوہر ہی ہیں۔ بیوی کی وفات کے بعد
اس کے دوسرے کوئی مالک نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ بیوی کے جو رشتہ دار ہیں اس کے وہ حقدار نہیں ہوں گے۔ شوہر کو اختیار ہے کہ اس زمین میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔